بغاوت کا مقدمہ ایک نیا جو ہے وہ قائم ہونے جا رہا ہے شوکت ترین پہ. شوکت ترین پہ الزام ہے کہ انہوں نے کے پی اور پنجاب کے وزرائے خزانہ کو اس وقت جب پنجاب میں اور کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹس تھیں ان وزرائے خزانہ کو بہکایا کہ وہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ وہ جو گورنمنٹ اس وقت ٹاک کرنے جا رہی ہے اور مذاکرات کرنے جا رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، پنجاب اور کے پی اس میں آن بورڈ نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتے اور وہ حکومت کے ساتھ متفق نہیں ہے اور وہ ان شرائط کو تسلیم نہیں کریں گے جو حکومت ان کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ مختلف معاہدوں میں کرنے جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس مقدمے کا کہ چونکہ انہوں نے سبوتاج کرنے کی کوشش کی، نیشنل انٹرسٹ کے خلاف گئے اور کہا، ان کی ایک آڈیو ٹیپ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ یہ عمران خان کے ساتھ جو گورنمنٹ ہے وہ سختی کر رہی ہے، لہٰذا ہمیں اکانومی کی اور ملک کی پرواہ کیے بغیر یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہیں ان کو سبوتاج کر دینا چاہیے. اگرچہ اس کی گراؤنڈ تو ضرور ہے، لیکن کیا ایک آڈیو ٹیپ کے اوپر آپ کسی کے خلاف ایک بغاوت کا مقدمہ درج کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے شہباز گل پر بھی اسی طرح کا ایک مقدمہ درج ہوا تھا. یاد ہوگا آپ کو کہ انہوں نے اے آر وائی کے ایک پروگرام میں ایک پیپر دیا تھا جس میں انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کے احکامات کو نہ ماننے کے لیے افسران کو اور نیچے والے رینکس میں کام کرنے والے لوگوں کو اکسایا تھا اور کہا تھا کہ آپ ملکی مفاد کے خلاف جو احکامات ہیں ان کو تسلیم نہ کریں، اور فوج کے اندر ایک بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی. ان کو بھی مختلف جگہ پہ مختلف مقدمات کا سامنا کرنا پڑا. پھر ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کے کچھ مقدمات دوسرے لوگوں پر، اعظم سواتی پہ اور دوسرے لوگوں پر بھی قائم ہوئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں بغاوت کے اس طرح کے مقدمات جو ہوتے ہیں وہ یہ انگریز کے زمانے کی یاد دلاتے ہیں، اور یہی بغاوت کے مقدمات جو ہیں آپ نے دیکھا ولی خان اور ان کے فادر باچا خان اور اچکزئی فیملی اور باسر بگٹیز اور دوسروں کے اوپر بھی، اور اس وقت بھی جو پی ٹی ایم کی لیڈرشپ ہے، منظور پشتین اور دوسرے لوگوں پر بھی وہی انگریز کے کالے زمانے کے بغاوت کے مقدمات ہیں. ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کرتے ہیں یہ نیشنل انٹرسٹ کو بھی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، پہلی بات قانون کے نقطہ نگاہ سے، اور پھر جو لوگ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو جب تک ان کا کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں ہوتا آپ کے پاس صحیح وٹنس اور گواہیاں نہیں ہوتی، تب تک آپ کو اس طرح کا مقدمہ قائم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کو بھی ملک کا غدار ڈکلیئر کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن افسوسناک بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جنہوں نے آئین کو واقعتاً سبورٹ کیا، جو یوزرپر تھے، جنہوں نے قانون توڑا، جو تالے آزما تھے، جنہوں نے سپریم کورٹس بھی اپنے حساب سے فارمیٹ کروائیں، جنہوں نے پارلیمنٹ بھی اپنے حساب سے ایک ڈمی پارلیمنٹ بنانے کی کوشش کی. میرا جو اشارہ ہے وہ ایوب خان کی طرف ہے، وہ ضیاء الحق کی طرف ہے، وہ جنرل مشرف کی طرف ہے. ان کے خلاف تو ہم کبھی بغاوت کا مقدمہ نہیں بنا سکے، اور اگر جنرل مشرف کے خلاف اسی طرح کا ایک بغاوت کا مقدمہ بنا تھا تو پھر آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ان کو قانون کے ہاتھوں سے چھڑا کے ہسپتال میں داخل کیا گیا اور وہاں سے دبئی شفٹ کر دیا گیا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک سیولین پہ ایک کیس کرنا ہے تو وہ سارے، اس میں جج بھی، جرنیل بھی، اس میں صحافی بھی، سب کو اس کا پابند بنانا چاہیے. اور انگریز کی جو یادگار ہے یہ جو قانون، اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ایک نئی نیشنل پالیسی آنی چاہیے کہ کون غدار ہو سکتا ہے اور کون غدار نہیں ہو سکتا، اور جو غدار ہوگا اس کو کیا سزا ملے گی. اس کا فیصلہ پاکستان کو نئے پرسپیکٹیو میں، نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اور نئی جو قانون کی نئی حکمت ہے اس کے تحت کرنا پڑے گا. شوکت ترین نے یقیناً زیادتی کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو اٹھا کے، ہم نے دیکھا تھا ایک زمانے میں جاوید قریشی جو کہ ملتان کے اتنے بڑے لیڈر ہیں، ان کے جاوید ہاشمی کے خلاف یہ اسی طرح کا مقدمہ ہوا تھا. تو زیادتی نہیں ہونی چاہیے قانونی طور پہ، سرکاری طور پہ، اور اگر کسی نے واقعی کوئی جرم سرزد کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. اس قانون کو ریویو کرنے کی شدید ضرورت ہے. بغاوت کے اس طرح کے مقدمے
قائم کرنا ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ شہباز گل نے بہت باتیں کی اس دن کہ میرے خلاف فلاں جگہ پہ بھی مقدمہ ہے، فلاں جگہ پہ بھی، فلاں جگہ پہ بھی، اور اس نے رمیش کمار سے معافی بھی مانگی اپنی بدتمیزی کی۔ اس کو شہباز گل کو چاہیے کہ وہ پوری قوم سے معافی مانگے، اور اس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ فوج سے بھی معافی مانگے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو پیچھے بیٹھ کے، پردے کے پیچھے بیٹھ کے ان مقدمات کو قائم کروا رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ فرنٹ پہ آئیں اور وہ بتائیں کہ جناب اگر شہباز گل نے ایسی بات کی تھی، یا اعظم سواتی نے بات کی تھی، یا یہ ترین صاحب نے بات کی ہے، شوکت ترین نے، تو بیسیکلی اس نے اپنی پلے سے نہیں کی، ان کو کسی نے اسکرپٹ لکھ کر دیا، کسی نے ان کو کہا، اور پیچھے عمران خان کی سوچ ہے۔ عمران خان کی سوچ یہی ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، تو عمران خان کو بھی ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کا سیاسی سطح پہ مقابلہ کرنا چاہیے، سیاسی سطح پہ مخالف سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے۔ یہ اس طرح کے کیس عدالتوں میں لا کے اس طرح کے مقدمے جو ہیں وہ اس کے تحت لوگوں کو جیل میں ڈالنا درست امر نہیں ہے۔ اس کو جب بھی جس زمانے میں بھی یہ واقعہ ہوتا ہے، بغاوت کا مقدمہ، بعد میں اس کا مذاق ہی اڑتا ہے، تو اس کو سیریسلی ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔